دل ناراضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، اور تم دیکھنا کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ وہ ایسی مدد کرے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور تمہیں ایسے تھام لے گا کہ تم شکر کرتے نہیں تھکو گے۔ وہ تم پر اپنا ایسا فضل کا نظام چلائے گا کہ تم سربسجود ہو جاؤ گے۔ پھر تم سمجھ جاؤ گے کہ جب وہ عطا کے دروازے کھولتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، اس کے ایک حکم سے ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور جسے وہ بلند کرے اسے کون پست کر سکتا ہے۔ وہی تو ہے جو سارے خساروں کو نفع میں بدلنے پر قادر ہے۔ میں نہیں جانتی کہ آپ میں سے کس کو اس وقت اس تحریر کی ضرورت ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ کسی نہ کسی کو اس کی ضرورت ضرور ہے، جو اللہ نے ابھی مجھے یہ لکھنے کی ہمت اور توفیق دی ہے، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ اس دنیا میں اتفاق نہیں ہوتے، جو بھی ہوتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے، اور جیسے میرا یہ لکھنا بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے، بالکل ویسے ہی آپ ابھی اس وقت زندگی کے جس مقام پر کھڑے ہیں وہ بھی بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے۔ اور ابھی یہ تحریر جیسے میں یہ سوچ کر لکھ رہی ہوں کہ میرے ذہن میں اس کا خیال آنا اللہ کی کسی نہ کسی حکمت کی وجہ سے ہے، بالکل ایسے ہی آپ نے بھی بس یہ یقین رکھنا ہے کہ آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں ان میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی۔ ہماری آدھی سے زیادہ پریشانی تو اسی وقت غائب ہو جاتی ہے جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اس کا ہونا پہلے سے ہی لکھ لیا گیا تھا، بس ہمیں صبر کرنا ہے اور آسانی کا انتظار کرنا ہے۔ آپ کو ابھی اس وقت جو بھی پریشانی لاحق ہے، جیسے کہ آپ کو جاب کی فکر ہے، یا آپ کو رزق کی فکر ہے، آپ کو اچھے گریڈز کی فکر ہے، آپ کو ایگزام کی فکر ہے، آپ سے کوئی انسان واپس لے لیا گیا ہے، آپ کے حالات آپ کی توقعات سے الٹ ہو گئے ہیں، آپ کو کل کی فکر ہے، یا آپ کا دل دکھی ہے، یا آپ کے جسم کا ریشہ ریشہ تڑپ رہا ہے، جو بھی خیال، جو بھی احساس آپ کے دل و دماغ کو گھیرے ہوئے ہیں، آپ نے ہر اس خیال اور احساس کو اس وقت بھلا کر اپنے دل میں اللہ کا خیال لانا ہے۔ معجزوں کا بھی نہیں سوچنا، دعاؤں کا بھی نہیں سوچنا، آپ بس اللہ کے بارے میں سوچیں۔ آپ اس رحم کو سوچیں، وہ رحم جو وہ ماں کی کوکھ سے لے کر اب تک آپ پر کرتا آیا ہے۔ آپ اس وقت کے بارے میں سوچیں جب آپ کو کہیں سے بھی مدد کی امید نہیں تھی، اور اللہ نے آپ کی مدد کے لیے وسیلے بنا دیے تھے۔ آپ بس اللہ کی ذات کے بارے میں سوچیں، اس رحمان کی محبت کو سوچیں جو وہ عالم ارواح سے لے کر اب تک ہم سے کرتا آیا ہے۔ آنکھیں بند کر کے سوچیں، پھر بتائیں کہ کیا اب بھی آپ کو کل کی فکر ہے؟ کیا اب بھی آپ کا دل مایوس ہے؟ کیا ابھی بھی آپ خود کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ابھی بھی آپ کو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر شک ہے؟ کیا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو سنا نہیں ہے؟ کیا ممکن ہے ایسا کہ جو آپ کو تب بھی نہیں بھولا جب آپ نے اسے بھلا دیا تھا، وہ آپ کو اب بھول جائے گا کہ جب کہ آپ اسے یاد کر رہے ہیں؟ تم کس سے نا امید ہو؟ کس کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیے ہو؟ وہ رب جو کل کائنات کا خالق ہے، کیا اس کی رحمت سے واقف نہیں ہو؟ وہ جس نے آج تک پالا ہے، وہ کیا آگے تم کو تنہا کر دے گا؟ جس نے آج تک اسباب پیدا کیے ہیں، وہ کیا اب تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مایوسی کے بادل ہٹاؤ اور اس پر یقین رکھو، وہ ہمارا رب ہے۔